آپ پاس کہ آپ نے سوالات کے سب جوابات دیے ہیں، ماشاءاللہ یہ صحیح ہے۔ ایک بار اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ماضی مطلق معروف کی گردان بغیر معنی پڑھو۔ تو ماضی مطلق معروف کی گردان بغیر معنی کے پڑھو۔ آپ نے لکھا ہے آورد، آوردند، آوردی، آوردید، آوردم، آوردیم۔ ماضی مطلق بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے لکھا مصدر کے آخر سے نون گرا دیں گے۔ ہاں، یہ ہے نا، نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ تو ایک تو شارٹ میں جواب یہی ہو گیا جو اس شعر میں لکھا ہوا ہے کہ مصدر سے آخر سے نون گرا دیا تو ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ اور تفصیلی جواب کیا ہو جائے گا کہ اس میں ہم نے جو دال کو دوسرے والے صیغے میں ہم نے جمع غائب کے صیغے میں نون دال کا اضافہ، اور پھر واحد حاضر میں یا کا اضافہ، اور جمع حاضر میں یا دال کا اضافہ، اور واحد متکلم میں دال میم کا اضافہ اور میم کا اضافہ، اور جمع متکلم میں یا میم کا اضافہ۔ پھر اسی طرح دال پہلے جزم ہوگا، اور پھر دال پہ فتحہ ہوگا، اور پھر دال پہ کسرہ ہوگا، اور پھر دال پہ کسرہ، پھر دال پہ فتحہ، اور پھر دال پہ کسرہ۔ تو یہ ایک تفصیلی جواب ہو گیا، ورنہ اتنا بھی کافی ہے کہ نون کو مصدر کے آخر سے نون گرا دینے سے ماضی مطلق کا صیغہ بن جائے گا۔ واحد حاضر کے آخر میں کون سا حرف ہے؟ تو آپ نے لکھا ہے واحد حاضر کے آخر میں یا معروف ہے، ٹھیک ہے۔ واحد متکلم کے آخر کا حرف بتاؤ۔ واحد متکلم کے آخر میں حرف میم ہے، ٹھیک ہے۔ جمع حاضر کے آخر میں کون سا حرف ہے؟ جمع حاضر کے آخر میں یا مجہول اور دال ہے۔ پھر اسی طرح جمع غائب کی پہچان بتاؤ۔ جمع غائب کی پہچان، اس کے آخر میں نون اور دال آتا ہے۔ پھر ساتواں سوال کیا ہے؟ آوردی کیا صیغہ ہے؟ ما معنی کے بتاؤ۔ آوردی صیغہ واحد حاضر ہے، اور معنی ہے لائے تم ایک آدمی یا عورت، یعنی آپ ایک آدمی لائے یا آپ ایک عورت لائیں۔ جمع متکلم کے آخر کا حرف بتاؤ۔ جمع متکلم کے آخر میں یا مجہول اور میم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارا جواب ماشاءاللہ۔ لغات آپ نے لکھی ہے، یاد کی ہے ان کو؟ اچھا، ہاں یہاں پہ آپ نے اس کو لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آمد آیا، رفت گیا، نشست بیٹھا، استاد کھڑا ہوا، خورد کھایا، نوشید پیا۔ اسی سے گردان بن جائے گی آمدند، آمدی، آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم۔ رفت، رفتند، رفتی، رفتید، رفتم، رفتید، رفتیم، یعنی رفت، رفتن، رفتی، رفتید، رفتم، رفتیم۔ نشست، نشستن، نشستی، نشستید، نشستم، نشستیم۔ استاد، استادند، استادی، استادید، استادم، استادیم۔ خرد، خوردند، خوردی، خوردید، خوردم، خوردیم۔ نوشید، نوشیدند، نوشیدی، نوشیدید، نوشیدم، نوشیدیم۔ تو یہ چھ چھ صیغے اس سے بن جائیں گے۔ ان سب کے اخیر میں نون لگا ہوا تھا، اور نون کو انہوں نے گرا کے اس کو ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بنا دیا ہے۔ اب باقی آپ اس کو اسی طرز و طریقے پہ بنا سکتے ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ تو یہ ہو گیا، یہ تھا آمدن، یہ تھا رفتن، یہ تھا نشستن، یہ تھا استادن، یہ تھا خوردن، اور یہ تھا نوشیدن۔ ان سب کے آخر سے نون گرایا کیونکہ یہ سب مصدر تھا، اور پھر ان کو یہ صیغہ بنا دیا۔ اچھا، تو اس کا مصدر بھی سامنے آ گیا، اس کی پوری گردان بھی سامنے آ گئی۔ اب اس کی مشق کر لیں۔ آمدم میں آیا، رفتی تو گیا، خوردیم ہم نے کھایا، نوشیدند انہوں نے پیا، نشستید تم بیٹھے، استادم میں کھڑا ہوا، رفتیم ہم گئے، آمدی تو آیا۔ پھر آگے تھا اردو میں ترجمہ کرو، تو آپ نے ترجمہ کیا ہے؟
हाँ किया तो है। उर्दू में तर्जुमा करो। खुर्दम मैंने खाया, नशिस्ती आप बैठे, आमदेद आप सब आए, रफ्तम मैं गया, इस्तादन वो सब खड़े हुए, नोशीदेम हमने पिया, खुर्द उसने खाया। और ये आगे क्या लिखा है, रफ्तंद, रफ्तन वो सब गए, इस्तादी आप खड़े हुए, नशिस्तेम हम बैठे। ठीक है, फारसी में तर्जुमा भी लिखा है। क्या है भाई, मैंने खाया तो क्या होगा, खुर्दम, तुमने पिया नोशीदी। अगर ये एक आदमी या औरत है सामने तो नोशीदी होगा, और अगर कई लोग हैं तो नोशीदेद हो जाएगा। और आमदंद, हाँ वो कई आदमी आए, आमदंद हम आए, आमदेम तू बैठा, नशिस्ती वो खड़े हुए, इस्तादन मैंने पिया, नोशीदम तुमने खाया, फोड़ दी। तो ठीक है, ये जो लिखा है माशाल्लाह ये सब बिल्कुल सही है। और इसकी इसी तरह खूब मश्क होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें, आमद का क्या मतलब था, आया ना। तो अब हमने ये कहा कि माज आया, तो आप क्या कहेंगे, मुआज आमद। और अगर कहना हो मुआज मुअव्विज आए, तो मुआज मुअव्विज आमदंद। तो इस तरह हम और भी सेगे बना सकते हैं, समझ गए। जिस तरह ये आया है इस तरह हमें इसकी और मश्क करनी चाहिए। बैठना, खड़ा होना, खाना पीना, इन लफ्ज़ों को खूब इस्तेमाल करें जब भी कोई जुमला बनाएं। ठीक है, फिर बाकी सबक आज आपका चेक हो गया सबका। रिकॉर्डिंग कुछ बाद में हुई थी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।